ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، حضرت علی کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بشرطِ زندگی ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں 90% سے زائد لوگ اسلامی ماہ مبارک رمضان کریم کو پالیں گے، اور یہ مہینہ پانا انسان کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ آنے والا ہے۔ اس لیے آج اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد سے سیرت علی، حسن و حسین اور امیر معاویہ کے بارے میں گفتگو کو دوبارہ شروع کریں گے۔ ہم حضرت علی کی سیرت میں خوارج کے باب میں پہنچے تھے کہ معاملہ تحکیم کے حوالے سے جب دو حکم حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ایک بندہ دونوں کی طرف سے فیصلہ کن اتھارٹی رکھتے ہوئے جس بات پہ اتفاق کرے گا اس بات کو مسلمانوں کے اوپر نافذ کر دیا جائے گا۔ اس بات کے رد عمل کے طور کے اوپر ایک فرقہ، مسلمانوں کا پہلا فرقہ معرض وجود میں آیا، جنہوں نے کہا حضرت علی کے اوپر ان کے 3 اعتراضات تھے۔ ان اعتراضات کو بھی سنیے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے مناظرے کے بعد، مناقشے کے بعد ان اعتراضات کو کیسے رفع کیا وہ بھی سنیے۔ اعتراض کیا تھا؟ آپ نے انسانوں میں سے ایک حکم بنا لیا ہے، اور وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور کافرون کی آیتیں پڑھتے رہے۔ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، کہا حکم تو صرف اللہ کا ہوتا ہے، اور جو کوئی اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے۔ علی اور معاویہ نے ایک حکم اپنے میں سے مقرر کر دیا۔ یہ علی بتائیں کہ اگر معاویہ اور ان کا گروہ مسلمان تھا، علی ان کے خلاف جہاد کیوں کرتا تھا؟ اس لیے وہ اس نتیجے پہ پہنچے، اپنے تئی اجتہاد کیا، اپنے تئی خود اپنے خیالات کے مطابق استدلال باطل کرتے ہوئے نعوذ باللہ یہ کہہ دیا معاویہ بھی اسلام سے خارج ہو گئے، علی بھی اسلام سے خارج ہو گئے۔ مسلمان صلح کر رہے ہیں، مسلمانوں کا ایک بات کے اوپر اتفاق ہو رہا ہے جو خوشخبری تھی مسلمانوں کے لیے، لیکن ان کے کلیجے غم سے پھٹنے لگے کہ اب تو عثمان کے قاتل پکڑے جائیں گے۔ معاویہ اور علی آپس میں مل گئے ہیں، انہوں نے خروج کیا، حضرت علی کے کفر کا فتویٰ لگایا، حضرت امیر معاویہ کے کفر کا فتویٰ لگایا۔ 3 مقدمات رکھتے تھے، 3 باتیں۔ حکم انسانوں میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضرت علی نے ان کے پاس بھیجا، ان سے بات کر کے آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے پاس گئے اور کہا، قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو تو تم نے کوئی شکار نہیں کرنا،
اور اگر کوئی شکار کر لو خرگوش وغیرہ چھوٹا موٹا جانور تو یحکم بہ ذوا عدل منکم، یحکم بہ ذوا عدل، تو تم ایکو عبداللہ بھائی کام کرے پرانا، یحکم بہ ذوا عدل، تو تم دو بندے مقرر کرو فیصلہ کن اتھارٹی کے ساتھ جو فیصلہ کر سکیں کہ کون سا جانور اس جانور کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ میں فدیہ دینا ہے۔ کہا اگر ایک جانور کے حوالے سے، ایک خرگوش کے حوالے سے بندہ فیصلہ کن اتھارٹی رکھ سکتا ہے یا اس کو فیصلے کا اختیار دیا جا سکتا ہے تو امت کے بارے میں کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ خارجیوں کو یہ بات دلیل والی لگی۔ مزید عبداللہ ابن عباس ان کو سمجھا رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حدیث سے یہ بات اور قرآن پاک کی آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ میاں بیوی کے مابین جھگڑا ہو جائے تو ایک خاوند کے گھر میں سے اور ایک بیوی کے گھر میں سے کوئی معزز شخصیت اٹھے، ان دونوں کی صلح کروا لے، فیصلہ کن اتھارٹی کے ساتھ جو اختلاف اور اعتراضات ہیں ان کو رفع کر دیا جائے، ان دونوں کی آپس میں صلح کرا دی جائے۔ یہی قرآن پاک کی آیت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر میاں بیوی کی صلح کے لیے ایک حکم بیوی کے گھر سے ایک حکم حاکم کے گھر سے مقرر ہو سکتا ہے تو مسلمان امت کے دو عظیم گروہوں کی طرف سے، ایک حکم علی کی طرف سے اور ایک حکم معاویہ کی طرف سے کیوں نہیں آ سکتا؟ کتنی مضبوط دلیل، کتنی پختہ دلیل۔ اس دلیل کو سنا خوارج نے، عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے تمہارا یہ اشکال رفع کر دیا؟ ہاں آپ نے یہ ہمارا اشکال رفع کر دیا۔ دوسرا اعتراض پیش کرو۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ امیر معاویہ کا لشکر اگر مومن تھا علی نے اس کے خلاف جہاد کیوں کیا؟ اور اگر مومن نہیں تھا، کافر تھا، نعوذ باللہ، جو آج کل کے خوارج اور روافضی سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ صحابہ کا گروہ بھی کافر ہو سکتا ہے، اگر کافر تھا تو ان کے گروہ کی عورتوں کو لونڈیاں کیوں نہیں بنایا گیا؟ ان سے مال غنیمت کیوں نہیں کلیکٹ کیا گیا؟ یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں علی نے ایک مسلمان عورت کو اگر وہ سمجھتے تھے یہ کافر ہیں لونڈی کیوں نہیں بنایا؟ ان کے مال غنیمت پہ قبضہ کیوں نہیں کیا؟ ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کیوں نہیں کیا؟ یہ بڑا اپنی طرف سے انہوں نے اعتراض پیش کیا۔ عبداللہ ابن عباس نے پھر قرآن پاک سے استدلال کیا، کہا تمہیں نہیں پتا کہ نبی کی بیویاں تمہاری امہات المومنین ہیں؟ تمہیں نہیں پتا قرآن پاک میں آیت ہے مسلمانوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں، الجھ جائیں تو ان کے مابین صلح کرواؤ، اور اگر صلح نہ ہو سکے تو جو حق پہ نہیں ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ یہ قرآن کی آیت مسلمانوں کی لڑائی کے بارے میں ہے کہ نہیں؟ خوارج کے منہ بند ہو گئے۔ کہا دلیل آپ کی قوی ہے، کہا تم یہ چاہتے ہو کہ اگر ہم معاویہ کے لشکر سے یا مسلمانوں کے مابین جنگ ہو، ہم جنگ کریں اور جنگ کے نتیجے میں مال غنیمت میں لونڈیاں آئیں، ان میں امہات المومنین حضرت عائشہ شامل ہوں، ان کے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے؟ وہ تو تمہاری ماں ہیں۔ اب بتاؤ خوارج ان کے منہ کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا، اس دلیل کا جواب نہ دے سکے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا اب بتاؤ کیا میں نے تمہارا دوسرا اشکال رفع کر دیا؟ کر دیا۔ تیسرا اشکال پیش کرو۔ تین اشکال تھے خوارج کو۔ تیسرا اشکال یہ ہے کہ امیر المومنین نے جب علی کے ساتھ معاہدہ تحکیم سگنیچر کیا ہے، دستخط ہوئے ہیں اور مابین اتفاق ہوا ہے، امیر المومنین کے لفظ کے اوپر معاویہ کے لشکریوں نے اعتراض کیا کہ اگر آپ سارے ہی مومنوں کے امیر ہوتے تو ہمارا آپ کا اختلاف ہی کوئی نہیں تھا، ہمارا تو اختلاف پڑ گیا ہے عثمان کے قتل کے اوپر، اور جب تک عثمان کے قاتل گرفتار نہیں ہوتے اس وقت تک ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے، یہ امیر المومنین کا لفظ کاٹا جائے۔ امیر المومنین حضرت علی نے اپنے ساتھ امیر المومنین کا لفظ کاٹ دیا تھا۔ خارجیوں نے کہا اگر یہ مسلمانوں کا امیر ہے، اللہ کی طرف سے مامور شدہ ہے، اس نے یہ لفظ کیسے کاٹنے کی جسارت کی ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا سنو، یہ مسلمانوں کے مابین جنگ کا واقعہ ہے، مسلمانوں کے مابین خط و کتابت کا معاملہ۔ میں تمہیں کافروں کی مثال دیتا ہوں۔ مثال دیجئے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر کفار نے اعتراض کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ کو کاٹا جائے۔ اگر رسول اللہ مان لیا اختلاف کیسے ہے؟
اگر ہم محمد کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو پھر ہماری جنگ کیسے ہوتی؟ اس لفظ کے آگے سے رسول اللہ کو کاٹا جائے، یہی علی تھے۔ اللہ کی قسم نبی نے علی کو کہا تھا محمد کے آگے سے رسول اللہ کاٹ دو، محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ علی نے کہا تھا آپ کاٹ سکتے ہیں، مجھ میں یہ جسارت نہیں ہے۔ نبی کریم نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کے بعد رسول اللہ کا لفظ کاٹ سکتے ہیں تو علی امیر المومنین ہونے کے بعد امیر المومنین کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ بتائیے، خوارج کے ساتھ یہ مناظرہ آج بھی صحیح سندوں کے ساتھ کتب میں موجود ہے۔ کوئی اشکال باقی رہ گیا؟ کوئی اشکال؟ تینوں اشکال کا جواب رفع کر دیا۔ لیکن جو بندہ ضد پہ اڑ جائے، ڈٹائی پہ اڑ جائے، 8000 کی تعداد تھی، روایات میں آتا ہے 4000 خارجی اسی ٹائم حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ واپس حضرت علی کے پاس چلے گئے کہ آپ نے ہمارے اشکال کو رفع کیا، باقی 4000 رہ گئے۔ حضرت علی نے ان کو کہا میں تمہیں زندہ رکھوں گا لیکن تم نے مسلمانوں کے اوپر حملے نہیں کرنے، تم وادیوں میں نکل جاؤ، میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتا، میں مسلمانوں کی آپس کی جنگوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ یہ خارجی ہیں، خارجی۔ حضرت علی ان کو بھی سپیس دے رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو تہ تیک کرنا شروع کیا، مسلمانوں کے پیٹ پھاڑے، حاملہ عورتوں کو ذبح کرنا شروع کیا۔ یہ خوارج کی سب سے بڑی نشانی ہے جو حدیث میں آتی ہے کہ ان کے ہاتھوں سے مسلمان نہیں بچیں گے اور یہ بت پرستوں کے اوپر کبھی حملہ نہیں کریں گے۔ خارجیوں کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں سے مسلمان تو قتل ہوتے ہیں لیکن ان کے ہاتھوں سے کبھی کوئی یہودی قتل نہیں ہوگا، عیسائی اور ہندو قتل نہیں ہوگا۔ ان کا سارے کا سارا حملہ اٹیک مسلمانوں پہ ہوگا۔ آپ نے خود غور کرنا ہے کہ دور حاضر میں بھی کون سا ایک گروہ ہے روافض کی آڑ میں جو مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے؟ وہی نظریات ہیں، وہی عقیدے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، حضرت علی کے اجتہاد کے حق ہونے کے بارے میں صحیح مسلم کی وہ عظیم الشان حدیث بھی موجود ہے۔ پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں یہ باتیں متعدد مرتبہ کہ حضرت علی کا اجتہاد زیادہ ویلڈ تھا، زیادہ سٹرانگ تھا۔ کس وجہ سے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ لیکن اس حق کے ہونے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے گروہ کے اندر جو صحابہ تھے نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے، وہ غیر مسلم ہو گئے، نہیں، بلکہ اس حدیث کے اندر دوسرے گروہ کی بھی ساری کی ساری سٹیٹس اللہ کے نبی نے بیان کر دیا۔ کیا کہا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے تم میں سے ایک گروہ ایسا پیدا ہوگا جو دین سے نکل جائے گا، ایسے نکلے گا جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، دین سے باہر ہو جائے گا۔ اور اس سے کون لڑے گا؟ اس سے کون لڑے گا؟ جو تم دونوں میں سے، یہ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، جو تم دونوں میں سے یعنی دو گروہوں کے مابین حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ حدیث کتنی واضح ہے، حدیث کتنی کھلی اور کشادہ، اور اس کے اوپر اشکال ہی نہیں آتا۔ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حق پہ دونوں ہو گئے، اجتہادات دونوں کے ہوں گے، اجتہاد کا ثواب دوسرے کو بھی ملے گا لیکن حق کے زیادہ قریب جو ہوگا۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی کا اجتہاد حق سے زیادہ قریب تھا۔ وہ جو یہ بات معاویہ کو کہتے تھے کہ آپ آئیے میرے ہاتھ پہ بیعت کیجئے، مل کے عثمان کے قاتلوں کو پکڑیں گے، یہ ایک اصول اور لاجک اور منطق اور فلسفے کے ہر پیمانے اور قرینے کے اوپر بات پورا اترتی ہے کہ پہلے مل تو جاؤ، پہلے اتفاق تو کر لو، پھر قاتلوں کو پکڑو۔ اگر ابھی قاتلوں کو تہ تیک کریں گے ان کے قبیلے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور آج دکھ اور افسوس کی بات ہے، مسلمانوں کے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے جو مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کرائے گا۔ کیا حدیث کے الفاظ یہ ایک کافر اور ایک مسلمان کی صلح کرائے گا؟ حسن کے بارے میں جو نبی کریم نے بشارت دی ہے وہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروانے کی ہے۔ آج ایک عورت اٹھتی ہے نعوذ باللہ سرے عام نیشنل میڈیا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے ایک چینل کے اوپر بیٹھ کے حضرت معاویہ کے بارے میں ہردہ سرائی کرتی ہے۔ اس کو یہ جرت کس نے دی ہے؟ اس کو یہ جرت اگر کسی نے دی ہے تو روافض نے دی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں
بد زبانی کرنا کون امیر معاویہ؟ ان کی سیرت کے فضائل آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. وہ جن کی مجلس کے اوپر اللہ رب العزت فخر کرتے ہیں، وہ جن کو نبی کریم اپنے بال اور ناخن دیتے ہیں، وہ جن کو نبی کریم اپنی خلت دیتے ہیں، اپنا جبہ دیتے ہیں، وہ جو نبی کریم کے برادر نسبتی ہیں، وہ امیر معاویہ جن کے بارے میں نبی کریم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اس کو عذاب سے بچانا، اس کو حساب کا علم عطا کرنا، اس کو کتاب کا علم عطا کرنا، اس کو ہادی بنانا، اس کو مہدی بنانا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینا. اس امیر معاویہ کے بارے میں اگر پاکستان کے اندر کوئی رافضی چھپا ہوا ہو یا اعلانیہ ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ علل اعلان یہ توہین کرے گا اور مسلمانوں کے جذبات سوئے رہیں، مشتعل نہ ہو. یہ کیسا طرز حکومت ہے کہ جہاں پہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے کے اوپر، تاجدار ختم نبوت کا پمفلٹ چھاپنے کے اوپر چنیوٹ کے اندر مقدمہ دائر ہو گیا. کس وجہ سے؟ یہ جی تاجدار ختم نبوت کا جو لفظ ہے نا، یہ قادیانیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ مذہبی منافرت ہے. بعد میں یہ بولتے ہیں کہ مقدمہ اس وجہ سے نہیں تھا کٹا، علامہ مقدمہ کٹنے کی وجہ وال چاکنگ ہے. ایف آئی آر کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ تاجدار ختم نبوت کا پمفلٹ چھاپا، اس پمفلٹ چھاپنے کے اوپر اس پریس کے اندر بھی، اس پریس جس پریس سے چھپا ہے اس پریس کے اوپر بھی 109 کے تحت مقدمہ درج ہو گیا ہے. 109 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو قانون کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں. جرم میں معاونت کی ہے. جرم کیا ہے؟ اب بکواس کر رہے ہیں. جرم جی وال چاکنگ تھا، جرم جی نعرے لگانا تھا. جرم اس ایف آئی آر کے اندر لکھا ہے کہ تاجدار ختم نبوت کا پمفلٹ چھپا، یہ جرم ہے. اور اس جرم کے اندر 109 کے تحت وہ پریس والا بھی شامل ہے. اس کا مطلب صاف ہے ایف آئی آر کے اندر کہ تاجدار ختم نبوت کا لفظ مذہبی منافرت پھیلانے والا، نعوذ باللہ، اس سلطنت اور ریاست کے اندر. اگر تاجدار ختم نبوت کا لفظ قادیانیوں کو چبھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے مقدمہ دائر ہو سکتا ہے، تو حضرت امیر معاویہ کی مین سٹریم کے اوپر آ کے جو توہین ہوئی ہے اس کے اوپر مقدمہ درج کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہونا چاہیے. ایسی عورتوں کو لگام ڈالنی چاہیے. اور دکھ اور افسوس کی بات پتہ کیا؟ یا تو ہمارے جو حکمران ہیں بہت ہی سادہ ہیں، نادان ہیں، یا ان کے ارد گرد سازشیوں کا کوئی ٹولہ ہے. کبھی خیبر پختونخوا کے اندر چوتھی جماعت کے نصاب کے اندر سے یہ جملہ نکال دیا گیا ہے کہ نبی کریم آخری رسول ہیں. اب ایک کمیٹی بنا دیے جی، فیصلہ کرے گی یہ کس نے نکالا ہے، اور جس نے نکالا ہے اس کو ایک مرتبہ چوک میں لٹکاؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ تم ختم نبوت کے ساتھ مخلص ہو. بس ایک کمیٹی بن جاتی ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے. ہمارے حکمران ایران جا کے، دکھ کی بات ہے اللہ کی قسم، اور یہ بات میں پورے پاکستان کے اہل سنت کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں، ایران کے اندر ایک انسان کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، ایک مکھی کو بھی پاکستان کے کسی سنی نے قتل نہیں کیا ہوگا، ایک پودے کو بھی نہیں چھیڑا ہوگا، ایک پتے کو بھی نہیں اتارا ہوگا. لیکن ہمارے حکمران وہاں پہ جا کے کیا کہتے ہیں کہ ایران کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اندر پاکستان کے بعض گروہ انوالو ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ. پاکستان جو ہمیشہ ایران کی دہشت گردی کا شکار رہا، اس کی رافضی فکر کی وجہ سے پاکستان کے اندر خون کی ہولی کھیلی گئی. 1987 کے اندر علامہ احسان اللہ ظہیر شہید کو بم کے دھماکے سے جب اڑایا گیا، اس وقت خمینی نے میرے والد کے سر کی $5 لاکھ قیمت مقرر کی تھی. سب کو پتا ہے یہ رافضی فکر کا نتیجہ ہے. پاکستان کے اندر علماء کا لہو بہا. آپ نے ان کے ساتھ احتجاج کرنے کی بجائے 14 فوج کے افسر کوئٹہ کے اندر مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے ایرانی دہشت گردوں کی طرف سے. لیکن آپ جا کے وہاں پہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کے گروہ ایران کے اندر دہشت گردی میں انوالو ہوں گے. اللہ کی قسم وثوق سے کہتا ہوں، شرح صدر سے کہتا ہوں، پاکستان کا کوئی اہل سنت کا نمائندہ، کوئی سنی بھی ایران کے اندر ایک قتل میں ملوث نہیں ہوگا. آپ یہ کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں؟ آپ کس فکر کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ ایسی سوچ اور فکر کو ہرگز پروموٹ نہ کیجئے. حضرت علی جب ان خارجیوں سے مناظرہ کروا کے دیکھتے ہیں، ان کو خط و کتابت کرتے ہیں کہ آپ نے مسلمانوں کا خون نہیں بہانا،
خارجی بعد نہیں آتے، حضرت علی مجبوراً ان کے خلاف تلوار کو اٹھاتے ہیں، اور حضرت علی خوارج کے بارے میں جتنی احادیث ہے اس کو اپنے لشکر کے اوپر پڑھتے ہیں کہ دیکھو صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے جو آپ کے سامنے رکھی کہ علی ان کے ساتھ قتال کرے گا، علی یعنی وہ گروہ ان کے ساتھ قتال کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا اور ان کی جڑ کو اکھاڑے گا۔ حضرت علی نے یہ بشارتیں اور خوشخبریاں پڑھی، اور حضرت علی نے وہ عظیم الشان حدیث کو بھی پڑھا کہ خوارج کی نشانی سب سے بڑی یہ ہوگی، ان کے اندر نبی محترم نے فرمایا تھا ایک شخص اتنی قد و قامت کا سیاہ رنگ کا ہوگا، اس کا جسم اس طرح ابھرا ہوا ہوگا۔ حضرت علی نے جب قتال کیا خوارج کے ساتھ کہا اس کی لاش کو تلاش کرو، کیونکہ پیارے نبی کے ہونٹوں سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ پھر اس لاش کو تلاش کیا گیا، وہ لاش مل گئی، حضرت علی نے اور ان کے لشکر نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ یہ وہ جنگ تھی جس کے اندر حضرت علی کے لشکر میں سے صرف 9 اور بعض روایات میں 13 افراد شہید ہوئے، باقی خوارج کی کمر ٹوٹ گئی اس جنگ سے۔ اس جنگ کو جنگ نہروان بھی کہا جاتا ہے، جس کے اندر حضرت علی نے خوارج کی کمر کو توڑ دیا، لیکن جب لڑ لڑ کے تھک گئے اس وقت حضرت علی نے ایک دعا کی جو آپ کے سامنے پچھلے خطبے کے آخر میں رکھی تھی، اے اللہ میں ان سے اکتا گیا ہوں اور یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں، اے اللہ اب علی یہ چاہتا ہے تو علی کو اپنے پاس بلا لے۔ حضرت علی نے خود اپنی شہادت کی دعا کی، اور حضرت علی کو پتا تھا نبی کریم صلی اللہ غیب کے علم کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، حضرت علی کو پتا تھا انہوں نے شہید ہونا کس طرح۔ ایک مرتبہ حضرت علی بیمار پڑ گئے، ان کو بعض ساتھیوں نے کہا ہمیں خطرہ ہے آپ اس بیماری سے فوت نہ ہو جائیں، کہا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہا کیونکہ میں نے نبی محترم کے ہونٹوں سے یہ بات سنی ہے، علی تیرے سر کے اوپر ایک وار ہوگا جس کے خون کی وجہ سے تیری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم علی اس سے پہلے کبھی نہیں مر سکتا۔ عبداللہ ابن السلام کا مشہور واقعہ ہے، جب حضرت علی نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، عبداللہ ابن السلام نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کوفہ کے اندر وفا نہیں ہے، ان کی تلواریں تمہیں زخمی کر دیں گی۔ کہا تو نے مجھے وہ بات یاد کرا دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہی تھی کہ تیرے سر کے اوپر امت کا سب سے بدترین شخص وار کرے گا اور تیری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اب بتائیے علی کتنے دلیر ہیں، کتنے جرأت مند ہیں۔ عبداللہ ابن السلام ٹوک رہے ہیں کوفہ نہ جائیں، ان کو حدیث یاد آ رہی ہے کہ ہاں نبی کریم نے کہا تھا ایک بندہ تیرے سر پہ وار کرے گا، لیکن کوفہ جانے سے رکے نہیں، ڈرے نہیں۔ آج خارجیوں کے خلاف جنگ کرنے کے بعد حضرت علی اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ اب مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون خارجی وہ یہ سمجھتا تھا علی نے نہروان کے اندر مسلمانوں کے عظیم عبادت گزار گروہ کو قتل کیا۔ اس نے اور اس کے 2 ساتھیوں نے ابن عبداللہ اور ابن بکر التمیمی یہ تینوں ملے، انہوں نے کہا امت کا فتنہ ایک ہی طرح ختم ہو سکتا ہے، علی کو، امیر معاویہ کو، عمر ابن العاص کو ایک ہی رات کے اندر 17 رمضان کی رات ہوگی، یہ سارے امام، یہ سارے صحابہ، اور غور کرو کس ٹائم قتل کریں گے؟ جب یہ فجر کی نماز پڑھانے گھر سے نکل رہے ہوں گے۔ حکمران ہیں، سپہ سالار ہیں، خلیفہ ہیں، اور سارے کے سارے فجر کی جماعت خود کراتے ہیں۔ کوئی گورنر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی ریاست کا بادشاہ ہے۔ ہوا کیا جو اللہ کو منظور تھا، عبد الرحمن ابن ملجم اور اس کے 2 ساتھیوں نے حضرت علی فجر کی نماز کے لیے نکلے، سر کے اوپر وار کیا، ایک وار کاری لگا، 2 وار ضائع چلے گئے۔ اسی وقت عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا، اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت علی کا سر اب زخمی ہے۔ اطلاع عبد الرحمن ابن ملجم کو پہنچ گئی کہ حضرت امیر معاویہ کے اوپر حملہ کرنے والا گرفتار ہو گیا۔ ان کی ران کے اوپر تلوار لگی، ان کی ران کٹ گئی۔ ان کو حکیموں نے کہا کہ یا تو آپ کو اس کو آگ لگوانی پڑے گی کیونکہ تلوار زہر آلود ہے، اگر آگ لگائی جائے گا، آگ کے ساتھ علاج کیا جائے گا، زہر کا اثر ختم ہو جائے گا، یا دوسری بات انتہائی تیز دعائیں دی جائیں گی
جس کے ساتھ آپ کو یہ بیماری تو ختم ہو جائے گی لیکن دوسری بیماری آ جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور میری عمر بزرگ ہو گئی ہے، آگ کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اور نبی کریم نے کہا تھا کہ جو اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، جو 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کی ایک نشانی یہ ہوگی وہ آگ سے علاج نہیں کریں گے۔ آگ سے علاج کرنا جائز ہے، لیکن توکل کے باب کے اندر جو اللہ پہ اس طرح توکل کرتے ہیں 70,000، اور ان ہر 70,000 کے ساتھ 70,000 اور بھی توکل کرنے والے جنت میں بغیر حساب و کتاب جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما لے۔ حضرت امیر معاویہ نے وہ علاج نہ کیا اور عمر بن العاص اس دن بیمار پڑ گئے، صبح فجر کی نماز پڑھانے نکلے ہی نہیں، ان کا ملازم بیچارہ نکلا، وہ شہید کر دیا گیا۔ یہ 3 قاتلوں نے ایک ہی رات میں مسلمانوں کے 3 بڑے رہنماؤں کے اوپر حملے کا ارادہ کیا کہ مسلمانوں کا فتنہ ختم ہو جائے۔ اب یہ دیکھیے، اللہ کی قسم صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، نبی کریم نے حضرت علی کو ان کے قاتل کی جو نشانیاں بتائی تھی، حضرت علی عبد الرحمن ابن ملجم کو قتل کا حملہ کرنے سے پہلے پہچان چکے تھے، کیونکہ جب وہ سامنے آتا تھا حضرت علی ایک شعر پڑھا کرتے تھے، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ جنت میں چلا جائے اور یہ میری داڑھی کو خون سے رنگین کرنا چاہتا ہے۔ اس کے سامنے یہ شعر پڑھتے تھے، حضرت علی کے ساتھی کہتے تھے آپ ہمیں حکم کیوں نہیں دیتے اس کو قتل کر دیں، اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ کہا کس اصول کے تحت حکم دوں، ابھی تک اس نے میرے پہ حملہ نہیں کیا، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، کس اصول کے تحت اس کی گرفتاری کا حکم دوں کہ اس نے ابھی تک مجھ پہ حملہ ہی نہیں کیا۔ یہ مسلمان حکمرانوں کا عدل اور انصاف، نبی کی حدیث سے یہ بات پتہ تھی کہ سب سے شقی القلب انسان امت کا مجھے مارے گا، اور اس کو دیکھ کے پہچان بھی چکے ہیں، لیکن اس کی گرفتاری کا آرڈر نہیں دے رہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کو جب گرفتار کیا حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا، کیا بالآخر تو نے میرے پہ وار کیا، اور کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیا کہ یہ تلوار امت کے نعوذ باللہ سب سے بدترین شخص کو قتل کرے گی، نعوذ باللہ۔ حضرت علی کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور حضرت علی اس وقت زخم کی حالت میں جو سر کے اوپر کاری لگا ہے مسکرا رہے ہیں۔ کہا تو نے ٹھیک ہے، اللہ کی قسم اسی تلوار سے امت کا بدترین شخص قتل ہوگا، کیونکہ میں نے نبی کریم کے ہونٹوں سے سنا تھا علی تجھ پہ وار کرنے والا، تیرے سر کے اوپر ضرب لگانے والا امت کا بدترین شخص ہوگا، اس طرح ہوگا جس طرح سمود کی قوم میں سے اونٹنی کے نار کو کاٹنے والا اور اس کے گھٹنوں کو کاٹنے والا تھا۔ حضرت علی کے حملے کے بعد ان کے ساتھیوں نے کوشش کی کہ اس کو قتل کر دیا جائے، عبد الرحمن ابن ملجم کو کہا نہیں، ابھی تک علی شہید نہیں ہوا۔ یار یہ انصاف، یہ عدل۔ کہا قصاص کا بدلہ قصاص ہے، اگر میں زندہ رہا میں اپنے ہاتھ سے اپنے زخم کا بدلہ لوں گا، چاہوں تو بدلہ لوں، چاہوں تو معاف کر دوں۔ ہاں اگر میں شہید کر دیا گیا پھر اس کو ایک ضرب کے ساتھ قتل کر دینا، اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا، اس کی لاش کا حلیہ نہ بگاڑنا، یہ وہ خلافت ہے، یہ وہ خلافت راشدہ ہے۔ اس عالم میں زخم آ جانے کے بعد حکمان حضرت علی، یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے، کیسر کا سب سے بڑا حکیم آیا، اس نے حضرت علی کے دماغ کے اوپر، سر کے اوپر، اس دور کا علاج کا طریقہ تھا بکری کا ایک پھپھڑا رکھا، اس کے اندر ایک رگ ہوتی ہے، اس رگ کے اوپر حضرت علی کے سر پہ رکھا، جب اٹھایا تو حضرت علی کے دماغ کے بعد حصے اس کے ساتھ لگ گئے۔ اس نے کہا علی آپ نہیں بچیں گے، اب اپنے بارے میں وصیتیں شروع کر دیجئے، کیونکہ تلوار دماغ تک پہنچ چکی ہے اور تلوار زہر آلود ہے۔ اس عالم میں حضرت علی اپنے اوپر حملہ کرنے والے کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کو قتل مت کرنا، کیونکہ ابھی تک علی شہید نہیں ہوا۔ لوگوں کیسا عدل ہے، کیسا انصاف ہے، اور اللہ کی قسم اس عالم میں حسن و حسین کو وصیتیں کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر جانا، آپس میں پیار کو رکھنا، یہ محمد بن حنفیہ بھی تمہارا بھائی ہے، اس کے بارے میں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ محمد بن حنفیہ کو کہہ رہے ہیں اپنے بڑے بھائیوں کا احترام کرنا، میں تمہیں ایک نصیحت کر کے جاتا ہوں، اللہ کی قسم آپس میں صلح رکھنا، آپس میں اتفاق رکھنا، مسلمانوں کے مابین لڑائی نہ ہونے دینا، کیونکہ آپس کا اتفاق اور صلح کرنا
1000 नफलों से भी बेहतर है। हज़रत अली का कौल है। दो भाई आपस में सुलह रखें, दो दोस्त आपस में मेल जोल रखें, दो मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए ज़ियारत करें, ये तमाम चीजें नफली इबादत से बेहतर हैं और सही हदीस से साबित हैं। हजरत अली इस आलम में ये वसीयतें और नसीहतें कर रहे हैं, और उम्मत का ये अज़ीमुश्शान इंसान 17 रमजान को इनके ऊपर हमला हुआ, 21 रमजान को इस दुनिया को छोड़ के चला गया। उमर के बारे में जो सही रवायात हैं, अबू बकर उमर और अली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चारों एक ही उम्र में फौत हुए। ये चारों की उम्र भी एक ही थी। हाँ, हजरत उस्मान की उम्र इनसे ज्यादा थी जब वो शहीद हुए, लेकिन ये जो चार थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर और अली, एक ही उम्र यानी 63 बरस के करीब इस दुनिया से कूच कर गए। वो उम्मत का अज़ीमुश्शान इंसान आखिरी वक्त के अंदर भी उम्मत के अंदर अल्लाह की कसम तफरका नहीं डालना चाहता। बाद लोग इंशाअल्लाह हजरत अली की सीरत के बाब को रमजान के बाद इसके आगे से हजरत हसन, हजरत हुसैन और हजरत अमीर मुआविया की सीरत के हवाले से अपनी गुफ्तगू को रमजान के बाद जारी करेंगे, और आइंदा आने वाला खुतबा इंशाअल्लाह रमजान के इस्तकबाल उसकी तैयारियों के हवाले से होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। अबू बकर भाई दरवाजे से बाहर जाएंगे ना तो एक लाल टोपी वाला बंदा बैठा है और एक साथ उसको अंदर बिठाएं, ये पानी डाल। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसतुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। मौजूद सामीन गिरामी कदर, हमारे इदारे के लिए ये बड़ी उम्दा और खुशाइंद बात है कि अल्लाह के फजल करम से जिस इदारे का दिबाचा और मुकदमा मैं आपके सामने कई मरतबा रख चुका हूँ कि यहाँ पे हमने ये जो जगह ली है, ये तरबियत का एक अज़ीमुश्शान यहाँ पे इदारा बनाना है। तलीम बराए मादियत की बजाय तलीम बराए तरबियत का फलसफा मुआशरे से उठ चुका है। हमारे यहाँ बड़े बड़े दीनी घरानों के अंदर तलीम बराए मादियत दी जाती है और उसके अंदर मुआज़ल्लाह कोई बदनीयती नहीं होती। एक मुआशरे के अंदर 100-150 बरस से ये ट्रेंड आ चुका है, क्या यार पढ़ लो, पढ़ोगे नहीं तो अपने पांव पे कैसे खड़े होगे, कुछ पढ़ोगे तो कमाओगे, कुछ पढ़ोगे तो कुछ रिज़्क ला सकोगे, कुछ पढ़ोगे तो तुम्हारी शादी होगी, अपने पांव पे कुछ टके कमाओगे तो तुम्हारा ब्याह किया जाएगा। ये हमारे मुआशरे के अंदर ये जुमले और डायलॉग आम है। अब एक बच्चे को बचपन से ये फीड किया जा रहा है, वो पढ़ेगा तो कमाएगा, वो पढ़ेगा तो रोजी कमा सकता है, वो पढ़ेगा तो रिज़्क कमा सकता है। आप बताइए वो तलीम हासिल क्यों करेगा? सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। यह तलीम बराए मादियत का फलसफा मुसलमानों के अंदर सरायत कर गया है। तलीम के जरिए कमाना यह जायज है, यह एक अलग बात है, लेकिन तलीम बराए मादियत इस तरह मुआशरे में आ गई है कि फिर लोग हमसे सवाल करते हैं, अल्लामा साहब बच्चा बाहर गया हुआ है, अब बूढ़े हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, डॉक्टर बनाया था बड़े शौक से, अब उम्र गुजर गई, दिल चाहता वापस आए, हमारे पास रहे, हमारी हिदमत करे, हमारे बुढ़ापे का गमखार गमगुसार बन जाए।
ہمارے بڑھاپے کا ساتھی بن جائے. تو آپ نے جب اپنے بچے کو پیسہ بنانے والی مشین بنایا, پھر ان سے یہ انسانی جذبات کی توقع کیوں کرتے؟ آپ نے اپنے بچے کو خود پیسہ بنانے کی مشین بنایا بچپن سے, اب وہ صرف پیسہ بنانے کی ایک مشین ہے, وہ احساسات اور جذبات سے عاری ہو چکا ہے. اب وہ یورپ اور امریکہ سے واپس نہیں آئے گا. ہاں, 1 تاریخ سے پہلے تمہیں پیسے ضرور بھیج دے گا, کیونکہ تم نے بچپن سے اس کی تربیت یہ کی ہے. دوسری طرف آپ کے سامنے پہلے بھی یہ خواب رکھا تھا مولانا عبد المنان وزیر آبادی کی والدہ نے اور والد نے. یہ بیٹے نبینا تھے, باقی بیٹوں کو CSS کروایا, اعلیٰ تعلیم دلائی, سارے سرکاری نوکر لگ گئے. عبد المنان وزیر آبادی کو مدرسے کی چٹائی پہ بٹھایا, والد دنیا سے چلے گئے, ایک عرصہ بیت گیا. والدہ کہتی ہے مجھے خواب میں عبد المنان کے والد آئے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم جو باقی 6-7 بچوں پہ محنت کی ہے وہ تو ضائع چلی گئی ہے, لیکن عبد المنان وزیر آبادی جب سجدے میں گرتا ہے اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہ میرے والدین کو اس طرح رحم کرنا جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے پہ رحم کیا, اللہ میرا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. عبد المنان وزیر آبادی جب اتحیات پہ بیٹھتا ہے میرے لیے دعا کرتا ہے, اللہ میرے سے ایک مشکل کو ٹال دیتا ہے, نماز سے فارغ ہوتا ہے, ہاتھ کو اٹھاتا ہے, میرے لیے دعا کرتا ہے, اللہ میرے درجات کو بلند کر دیتا ہے. اور لوگوں, میں اور آپ کہاں بٹکے ہوئے ہیں؟ مادیت کی اہمیت ضرور ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اللہ کی قسم مادیت, صرف اسی کے پیچھے بھاگنا یہ کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. 2 آپ کے سامنے صرف باتیں رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کے فضل و کرم سے 1 سال کے اندر ہم نے ایک ادارے کو آپ کے سامنے پچھلے سال قائم کیا. اس کے اندر بچوں کی بات کی رفتار اس قدر تیز ہے کہ 4 ماہ کے اندر بھی ایک بچہ ہے جس نے 12 سپارے حفظ کر لیے. 1 سال کے اندر کچھ لوگ چند سپارے کر کے آئے تھے, کچھ کی منزلیں ناپختہ تھی, 6 مکمل حافظ 1 سال میں الحمدللہ آج ان کو سندیں دی جائیں گی. باقی بچوں کا امتحان ہوا. دیگر یہ بھی بات یاد رکھیے, جن بچوں کو انعامات مل رہے ہیں وہ صرف حوصلہ افزائی کے لیے ہیں, یہ نہیں کہ باقی بچے نعوذ باللہ انعام کے مستحق نہیں. اللہ کی قسم جو مسجد میں آ گیا, جس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی, وہ انعام کا مستحق ہو گیا. یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ان بچوں کو اندر یہ مقابلے کا ایک شعور پیدا کیا جائے کہ یہ بھی تو تم میں سے تھا. اگر یہ بچہ سائیکل جیت سکتا ہے, قرآن پین جیت سکتا ہے, تو تم بھی محنت کر کے اس سے آگے نکل سکتے ہو. ورنہ جن کی پوزیشنیں نہیں آئیں یا جن کے نمبر کچھ کم ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ناکام ہے. جو قرآن کی تعلیم پہ چل پڑا وہ کامیاب ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث, اس کے اوپر بعض محدثین کا کلام ہے لیکن مفہوماً درست ہے. کیا؟ 1 آیت قرآن پاک کی, صرف 1 آیت جو بندہ سمجھ کے پڑھے, سمجھنے کے لیے مسجد میں آئے, مدرسے میں جائے, کسی عالم کے پاس جائے, صرف 1 آیت سمجھ لے, وہ ساری رات 100 نفل پڑھتا رہے, اس سے بہتر ہے. ایک بندہ ساری رات 100 نفل پڑھ رہا ہے, ایک بندہ صرف 1 دن میں اٹھا ہے 2 منٹ کے اندر 1 آیت سمجھ رہا ہے, وہ آیت سمجھنے والے نے 100 نفل پڑھنے والے سے زیادہ ثواب کما لی ہے. آپ بتائیے, نوافل کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں, فرائض کو چھوڑ رہے ہیں. قرآن پاک کی علم, قرآن پاک کی تعلیم فرض کی حیثیت رکھتی ہے مسلمان امت کے اوپر. اور آپ کو میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اللہ کی قسم جب تک مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس یا مالدار طبقے کے لوگ اپنے بچوں کو اس قرآن کی تعلیم میں نہیں ڈالیں گے, ان مدارس میں نہیں ڈالیں گے, یا دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں ڈالیں گے, معاشرے میں انقلاب نہیں آ سکتا. معاشرے میں انقلاب آپ کھاتے پیتے گھرانوں کے بچوں کو اگر دین کی تعلیم دیں گے پھر ہی آئے گا. اس کا ایک بہت بڑا فرق ہے. آپ محدثین کی زندگی کے اوپر غور کیجئے. اللہ معاف کرے, غریب لوگوں کے اوپر تنگ کرنا مقصود نہیں, بہت سے بلکہ اکثریت غریب میں علماء پیدا ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ بتائیے جو بڑے بڑے محدثین ہیں ان میں سے اکثریت جو بڑے بڑے نام ہیں وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے تھے جنہوں نے اسلام کے اندر نام پیدا کیے.
آپ اگر اپنے بچوں کو ان اداروں میں نہیں داخل کروائیں گے، اور صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک ہے نوافل کے پیچھے بھاگنا فرائض کو چھوڑ کر، دوسرا مادیت کے پیچھے بھاگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو جائے اور 2 سرخ اونٹنیاں بغیر ظلم کے تمہیں مل رہی ہوں ایک صحرا میں کھڑی، کون ہے جو لائے گا؟ صحابیوں نے کہا ہم میں سے ہر شخص چاہے گا۔ سرخ اونٹنی عرب کا پسندیدہ مال ہے، اور اس دور میں اور آج کے دور میں بھی اس کی قیمت سواری کے اعتبار سے جو بہترین سواریاں لینڈ کروزر وغیرہ آج بھی اس کے برابر ہے۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو لے کے آئے؟ صحابہ نے کہا ہم میں سے ہر شخص چاہے گا میں مل جائے۔ نبی کریم نے کہا پھر سنو، میں تمہیں اس سے بہتر ایک کام بتانے لگا ہوں جو 1.5 کروڑ، 1 اونٹنی اور 2 اونٹنیاں 3 کروڑ، جو اس سے بہتر ہیں، یعنی پہلے آپ کے سامنے حدیث رکھی 100 نفل سے بہتر ہے ایک آیت، اور 3 کروڑ کو خرچ کرنے اور 3 کروڑ کے ذریعے اللہ کی راہ میں اللہ کی شنودی اور اللہ کا اخلاص حاصل کرنے سے بہتر میں تمہیں ایک عمل بتانے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو 2 آیتیں تفہیم کے ساتھ سمجھتا ہے، تفہیم کا مطلب کیا ہے؟ آیت ایک ہے صرف پڑھ لینا، اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات کے اندر رمضان کی تیاریوں کے حوالے سے اس بارے میں مفصل بات ہوگی، لیکن 2 آیتیں اس طرح سمجھنا کہ اس کا مفہوم بھی آ جائے، معنی بھی آ جائے۔ اللہ ہم سے چاہتا کیا اس آیات میں، وہ بھی اگر سمجھ آ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 2 آیتیں سیکھنا تمہارے لیے ان 3 کروڑ سے بہتر ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے سالانہ نتائج کا اعلان ہوگا، اور جمعے کے بعد بہت مختصر سی ایک تقریب ہوگی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، جو پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی پوزیشن پہ آنے والے ہیں ان کے مابین انعامات کو تقسیم کیا جائے گا۔ آپ احباب اس میں بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ رمضان کی آمد ہے، انشاءاللہ اسی رمضان سے ہم چند اور پروجیکٹس بھی، وہ جو ایک سکول تعلیم برائے تربیت کا ہم کھولنا چاہتے ہیں اس کا بھی آغاز کرنا ہے۔ بچیوں کے لیے جس طرح بچوں کے لیے ڈے اسکالر حفظ کا انتظام کیا، بچیوں کے لیے بھی انشاءاللہ اسی رمضان سے دینی تعلیم کا آغاز ہوگا۔ اور ایک اور اہم اعلان، آپ کے سامنے اشتہارات لگے ہیں رمضان المبارک کے پروگراموں کے حوالے سے، سحر و افطار کے انتظامات کے حوالے سے، اعتکاف کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے 1 مئی سے لے کر 30 مئی تک دورہ قرآن ہوگا، جس کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ خواتین کو کروانے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔